اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم رمضان المبارک کے بہت ہی برکتوں والے دنوں سے گزر رہے ہیں. دن کافی لمبے ہوتے ہیں. سارا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس قربانی کا اجر اور ثواب بھی عظیم ہے. اس پس منظر میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے کس غربت میں کتنی مشقت اور قربانی سے زندگی گزاری اور مثالی صبر سے یہ سارا وقت گزارا. بے شمار مثالیں ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی دلگداز مثال آج کے درس میں پیش کی جاتی ہے. یہ روایت مسلم کتاب الاشربہ سے لی گئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک قدر لمبی روایت ہے. میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن کا یا رات کا وقت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. آپ نے اچانک دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی وہاں پر موجود ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت یعنی رات کا وقت ہے اگر یا دن کا کوئی دوپہر کا وقت ہے تو پوچھا کہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر نکلے ہو؟ گھروں میں کیوں نہیں، باہر کیوں نکلے ہو؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بھوک سے مجبور ہو کر ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں. ذرا تصور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور بھوک نے بہت تنگ کیا تھا. تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے وہ نکلے کہ خدا خود اس کا کوئی انتظام کرے گا. دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر بھی نکلے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم بھوک سے مجبور ہو کر گھر سے نکلے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جلال کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک قسم کی دعوت دیتے ہوئے بڑے زور سے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں. چنانچہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر گئے. انصاری وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کھلے ہاتھوں اور دل کے ساتھ استقبال کیا اور ہمیشہ مدینہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں میں جن میں سب سے مقدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی مدد اور نصرت فرمائی. تو ایک انصاری کے گھر گئے. معلوم ہوا کہ وہ شخص اس وقت گھر پر نہیں ہے، لیکن جب اس انصاری کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو آپ کو خوش آمدید کہا. یہ بھی دیکھیں کہ بغیر اطلاع کے کسی گھر میں جانا عام طور پر تو طریقے ہی ہے کہ اطلاع دے کر جایا جائے اور اجازت لی جائے. تو موقع ایسا تھا کہ مجبوری کی حالت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جانثار صحابہ کے ساتھ اچانک ایک انصاری کے گھر گئے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا اور پوچھا کہ تمہارا گھر والا کہاں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ پانی لینے گیا ہے. یعنی یہ حالت بھی دیکھیں کہ گھروں میں پانی کی ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھیں، پانی کے پمپ نہیں ہوتے تھے. باہر جا کر کسی چشمے سے، کسی کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا.
تو یہ روज़ کا کام تھا۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ وہ پانی لینے گیا ہے۔ اسی اسنا میں جب یہ بات ہو رہی تھی وہ انصاری واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب اس نے دیکھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے لیے تو یہ عید سے بڑھ کے خوشی کا دن بن گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 2 عظیم صحابیوں کے ساتھ اس کے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ پڑھتے ہوئے کیا خوبصورت انداز ہے کہ صرف یہی نہیں کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ آ جائیں، الحمدللہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ آج میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جس کے گھر ایسے معزز اور مبارک مہمان آئے ہیں۔ کتنی سچی بات اس نے کی ہے، اس سے زیادہ معزز انسان اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں بہت ہی خوش ہوں، خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں ایسے معزز مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ وہ باہر گیا، فوراً ہی ان کو بٹھا کر وہ فوراً گھر سے باہر گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لے آیا، ایک ٹہنی توڑ کر لے آیا۔ اس میں کچھ آدھ پکی ہوئی کھجوریں، کچھ پکی ہوئی کھجوریں اور کچھ خوب پکی ہوئی کھجوریں۔ یہ مختلف سٹیجز ہوتے ہیں جس میں کھجور تیار ہوتی ہے۔ تو تینوں قسم کی کھجوریں اس خوشے پر موجود تھیں، وہ لے کر آ گیا۔ تو ہر قسم کی کھجوریں لا کر اس نے آپ کے سامنے رکھ دیں اور اس نے عرض کیا کہ حضور یہ کھجوریں کھائیں۔ اور وہ خود چھری لے کر جانور ذبح کرنے لگا۔ فوری طور پر اس نے مہمان نوازی کا عزم کیا کہ فوری طور پر مہمان آئے ہیں، کچھ تو انہیں پیش کریں، اور فوری طور پر تازہ کھجوریں لے آیا، بڑی اعلیٰ قسم کی۔ وہ پیش کرنے کے بعد وہ خود چھری لے کر جانور ذبح کرنے لگا کہ میں کوئی بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کا گوشت تیار کر کے کھانے کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ارادہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جو بکری دودھ دیتی ہے اس سے دودھ کا فائدہ اٹھایا جائے، اور جب یہ صورت نہ ہو تو پھر کسی وقت ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ دیکھنا جلدی میں اور اس وقت تمہاری جذباتی کیفیت ہے، یہ نہ کرنا کہ کسی دودھ والی بکری کو ذبح کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے ان کے لیے ایک دوسری بکری کو لیا اور اس کو ذبح کیا، اور تیار ہونے پر کچھ دیر لگی ہوگی۔ تیار ہونے پر جب کھانا تیار ہو گیا تو مہمانوں نے بکری کا گوشت کھایا۔ یہ اس کی بہترین مہمان نوازی تھی، اور واقعی آج کے زمانے میں بھی اگر اسی طرح فوری طور پر گوشت تیار کر کے پیش کیا جائے تو یہ بہت بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو یہ دن تو اس کے لیے عید سے بھی بڑھ کر خوشی کا دن تھا۔ تو اس نے کھانا تیار ہونے پر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، اور ان مہمانوں نے بکری کا گوشت کھایا، اس کے ساتھ کھجوریں کھائیں، اور پھر نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یکدم اکٹھی کر دیں۔ کھانا بھی مل گیا، کھجوریں بھی مل گئیں، شیریں پانی بھی مل گیا۔ ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے، اس کی تو دعا سکھائی ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے خدا مجھے اپنی محبت ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ عزیز کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی صحرا میں گرمی کا موسم ہو، انسان پیاسا ہو، ٹھنڈا پانی مل جائے تو بہت بڑی نعمت اور غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مہمان نوازی کی چیزیں ہوئیں، کھانا بھی گوشت بھی پیش کیا، کھجوریں بھی دیں، شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی پیا۔ جب سب سیر ہو گئے تو بہت زیادہ توجہ سے سننے والی باتیں ہیں جو اس کے بعد آتی ہیں کہ مہمان نوازی تو ہو گئی۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اور الفاظ یہ تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ایک بہت زوردار انداز ہوتا ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ڈال کر اس قسم کی کوئی بات بیان کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں ملتی ہیں
اور اس وقت کتنی بغیر کسی امید کے، بغیر کسی ارادے کے کسی کے گھر چلے گئے، اچانک چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کھانے پینے کی نعمتیں انہیں عطا کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شکر کے جذبات کا یہ ایک سیلاب امڑ آیا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یاد رکھو کہ تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور دیکھو تمہاری کیفیت کیا تھی۔ تم گھروں سے بھوکے نکلے تھے، بھوک کی مجبوری سے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو تم ایسی حالت میں اپنے گھروں سے بھوکے نکلے، اور یہ نعمتیں کھا کر اب تم واپس جا رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو حدیث کی عبارت تو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ کبھی ان کا شمار کرنے لگے تو کبھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو تھوڑا تک کرتے کرتے کچھ گن لو گے، لیکن ان کا احاطہ کرنا اور شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ بس ہر انسان کو خاص طور پر اس کیفیت میں جب بھوک کے دن سے گزرتا ہے، پھر نعمت پاتا ہے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا زندگی میں ہی صبح شام ہر جگہ ہر شخص کو، کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نہیں ملی۔ بے شمار نعمتیں ملتی ہیں اور ملتی چلی جاتی ہیں۔ تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے ساتھ ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور بے انتہا اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا ہمیشہ صدق کے دل سے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اور یہ فضل بڑھتے چلے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔